اب اس دعوے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ غلامی کو ختم کرنے میں اسلام کی کوشش کتنی اچھی تھی۔ چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری بک 3 والیوم 47 حدیث 765۔ میمونہ بھی محمد صاحب کی 11 بیویوں میں سے ایک تھی، تو انہوں نے بنا خدا کے رسول کی مرضی کے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا۔ پھر جب ان کی باری آئی محمد صاحب کے ساتھ تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا؟ رسول نے کہا کیا سچ میں؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو محمد صاحب نے فرمایا اگر آزاد کرنے کی جگہ آپ نے اسے اپنے ماما کو گفٹ کر دیا ہوتا تو آپ کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا۔ تو اس حدیث سے بہت اچھی طرح سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ غلام کی آزادی سے بڑھ کر اسے کسی کو گفٹ کر دینا ہے۔ ظفر ہیریٹک نے کلیم کیا کہ اسلام غلامی کو ختم کرنے پر زور نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اپنے انکل کو غلام گفٹ کر دو بجائے اس کے کہ تم غلام کو آزاد کرو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تم اگر اپنے انکل کو گفٹ کر دیتی تو بہتر رہتا۔ جس حدیث سے اس نے استدلال کیا ہے کہ غلام کو انکل کو گفٹ کر دینا بہتر ہے۔ تو ہمیں ان کی سچویشن کا نہیں پتہ، شاید ان کے جو انکل ہوں وہ بیمار ہوں یا معذور ہوں یا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ تم اپنے انکل کو گفٹ کر دیتی تو یہ بہتر رہتا۔ ہمیں نارمل سچویشن میں تو اس کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں غلام کو آزاد کرنے پہ، ہم ان کو چھوڑ کر ہم اس ایک حدیث پہ ہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص سچویشن تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اگر اپنے انکل کو گفٹ کر دیتی تو یہ بہتر رہتا۔